وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر زرداری سے ملاقات جاری، خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے امور پر تبادلہ خیال، ملکی سلامتی، معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کا مشرقی وسطی کی صورتحال پر کلیدی کردار نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مشترکہ کاوشوں سے امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کے اہم کردار پر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہو رہی ہے۔ شہباز شریف اور ملائیشین وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم نے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انور ابراہیم نے پاکستان کی امن کی کوششوں کی حمایت کر دی۔ وزیر اعظم کا چینی سفیر کے ساتھ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی، دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ ان کے تانے بانے پاکستان مخالف عارف اجاکیہ سے ملتے ہیں۔ عارف اجاکیہ برطانیہ میں پاکستان کے خلاف مہم چلاتا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اماراتی حکام کے مطابق 3 افراد زخمی بھی ہوئے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ایران بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے، مذاکرات کر رہا ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت ڈیل کا بولے گی تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی، اسی لیے ایران کہنے سے ڈر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کی بار بار مذاکرات کی خواہش کو شکست کا اعتراف قرار دے دیا، واضح کر دیا کہ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر کے جوابی شرائط پیش کر دیں۔ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لے کر فوری مذاکرات کا امکان یکسر رد کر دیا۔ تہران نے واشنگٹن کی تجاویز کو غیر متوازن اور حد سے زیادہ مطالبات پر مبنی قرار دے دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے عارضی طور پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف کو ہدف کی فہرست سے نکال دیا تاکہ وہ ممکنہ امن مذاکرات کی تلاش میں رہیں۔ امریکہ نے ایران پر 20 گنا زیادہ شدید حملوں کی دھمکی دے دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ صدر ٹرمپ فوجی کارروائی سے قبل سفارتکاری کو پہلا آپشن سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے مزید 2500 فوجی مشرق وسطی بھیجنے کی منظوری دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق 82 ایئر بورن ڈویژن کے سینکڑوں فوجیوں کی تعینات کیا جائے گا۔ ایران نے 70 اسرائیلی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ حیفا کے قریب الخیریہ دمونہ تل ابیب میں ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی ڈرون حملے۔ ایران نے نئے جدید دفاعی نظام کے ذریعے امریکہ کا F-18 طیارہ مار گرایا۔ طیارہ میزائل لگنے کے بعد بحر ہند میں جا گرا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ، امریکی سینٹکام نے F-18 طیارہ گرائے جانے کی تردید کر دی۔ امریکہ کے ایک اور ریفیولنگ طیارے کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایرانی حملوں میں ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کا اعتراف۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 5165 افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی فوجی اڈوں سے نکل کر ورک فرام ہوٹل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ ایرانی حملوں سے 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی، اڈے ناقابل رہائش ہو گئے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوجی اور کمانڈروں نے مختلف علاقوں میں پناہ لے لی ہے، ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے عوام سے ان کی نشاندہی کرنے کی اپیل کر دی۔ امریکہ کا ایران میں 10,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایران کی خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ختم کر دی، امریکی کمانڈر کی بریفنگ۔ ایران نے جزیرہ خارق پر فوجی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی، بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئیں۔ ایرانی بری فوج تیار، دشمن نے زمینی کارروائی کی تو UAE اور بحرین میں جواب دیں گے، تہران کا انتباہ۔
دشمن کی ایک ایرانی جزیرے پر قبضے کی تیاری، خطے کا ایک ملک دشمن کی مدد کر رہا ہے، حملہ ہوا تو خطے میں امریکی اڈے نشانہ ہوں گے، ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا ایکس پر پیغام۔ یمنی حوثیوں نے آبنائے باب المندب کو کنٹرول سنبھالنے کی تیاری شروع کر دی، انصار اللہ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی ترجمان نے امریکی فلم دی وار یو ڈونٹ سی کا پوسٹر پوسٹ کر دیا، فلم میں عراق پر امریکی حملے کے دوران کیے گئے جرائم، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور صہیونی میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $104 فی بیرل ہو گئی، امریکی تیل کی قیمت $91 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کی لہر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 2,500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ، زیر تعمیر نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوارڈینیشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافہ، ایئر لائنز نے کرائے میں مزید اضافہ کر دیا، کراچی سے اسلام آباد لاہور کا یک طرفہ کرایہ 40,000 روپے تک ہو گیا۔ کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش، محکمہ موسمیات کی ہفتے اور اتوار کو شہر قائد میں بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں طوفان اور موسلادھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دی، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، چھتوں پر رکھا سامان اڑنے لگا۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا، پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر زرداری سے ملاقات جاری، خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے امور پر تبادلہ خیال، ملکی سلامتی، معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کا مشرقی وسطی کی صورتحال پر کلیدی کردار نظر آ رہا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مشترکہ کاوشوں سے امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، پاکستان کے اہم کردار پر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، دنیا پاکستان کے کردار کی معترف ہو رہی ہے۔ شہباز شریف اور ملائیشین وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم نے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، انور ابراہیم نے پاکستان کی امن کی کوششوں کی حمایت کر دی، وزیر اعظم کا چینی سفیر کے ساتھ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی، دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، ان کے تانے بانے پاکستان مخالف عارف اجاکیہ سے ملتے ہیں، عارف اجاکیہ برطانیہ میں پاکستان کے خلاف مہم چلاتا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، اماراتی حکام کے مطابق 3 افراد زخمی بھی ہوئے، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ایران بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے، مذاکرات کر رہا ہے، امریکی صدر کا دعویٰ، واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت ڈیل کا بولے گی تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی، اسی لیے ایران کہنے سے ڈر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کی بار بار مذاکرات کی خواہش کو شکست کا اعتراف قرار دے دیا، واضح کر دیا کہ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر کے جوابی شرائط پیش کر دیں، ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لے کر فوری مذاکرات کا امکان یکسر رد کر دیا، تہران نے واشنگٹن کی تجاویز کو غیر متوازن اور حد سے زیادہ مطالبات پر مبنی قرار دے دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے عارضی طور پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف کو ہدف کی فہرست سے نکال دیا تاکہ وہ ممکنہ امن مذاکرات کی تلاش میں رہیں۔
امریکہ نے ایران پر 20 گنا زیادہ شدید حملوں کی دھمکی دے دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ صدر ٹرمپ فوجی کارروائی سے قبل سفارتکاری کو پہلا آپشن سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے مزید 2500 فوجی مشرق وسطی بھیجنے کی منظوری دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق 82 ایئر بورن ڈویژن کے سینکڑوں فوجیوں کو تعینات کیا جائے گا۔ ایران نے 70 اسرائیلی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ حیفا کے قریب الخیریہ، دیمونا، تل ابیب میں ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی ڈرون حملے۔ ایران نے نئے جدید دفاعی نظام کے ذریعے امریکہ کا F-18 طیارہ مار گرایا۔ طیارہ میزائل لگنے کے بعد بحر ہند میں جا گرا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام نے F-18 طیارہ گرائے جانے کی تردید کر دی۔ امریکہ کے ایک اور ریفیولنگ طیارے کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا ایرانی حملوں میں ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کا اعتراف۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 5165 افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی فوجی اڈوں سے نکل کر ورک فرام ہوٹل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ ایرانی حملوں سے 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی۔ اڈے ناقابل رہائش ہو گئے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوجی اور کمانڈروں نے مختلف علاقوں میں پناہ لے لی ہے۔ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے عوام سے ان کی نشاندہی کرنے کی اپیل کر دی۔ امریکہ کا ایران میں 10,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کی خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ختم کر دی۔ امریکی کمانڈر کی بریفنگ۔ ایران نے جزیرہ خارق پر فوجی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی۔ بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئیں۔ ایرانی بری فوج تیار۔ دشمن نے زمینی کارروائی کی تو UAE اور بحرین میں جواب دیں گے۔ تہران کا انتباہ۔ دشمن کی ایک ایرانی جزیرے پر قبضے کی تیاری۔ خطے کا ایک ملک دشمن کی مدد کر رہا ہے۔ حملہ ہوا تو خطے میں امریکی اڈے نشانہ ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا ایکس پر پیغام۔ یمنی حوثیوں نے آبنائے باب المندب کو کنٹرول سنبھالنے کی تیاری شروع کر دی۔ انصار اللہ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی ترجمان نے امریکی فلم دی وار یو ڈونٹ سی کا پوسٹر پوسٹ کر دیا۔ فلم میں عراق پر امریکی حملے کے دوران کیے گئے جرائم، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور صہیونی میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $104 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی تیل کی قیمت $91 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کی لہر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 2,500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ زیر تعمیر نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوارڈینیشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافہ۔ ایئر لائنز نے کرائے میں مزید اضافہ کر دیا۔ کراچی سے اسلام آباد لاہور کا یک طرفہ کرایہ 40,000 روپے تک ہو گیا۔ کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی ہفتے اور اتوار کو شہر قائد میں بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں طوفان اور موسلادھار بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دی۔ سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، چھتوں پر رکھا سامان اڑنے لگا۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔